اور فارسی کے شائقین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، نہ کوئی فیس کا ٹینشن، نہ کسی ٹائم کی پابندی، نہ کوئی ٹائم کا قید، نہ ہی واٹس ایپ پر آن لائن بیٹھنے کی قید، نہ ہی زوم پر آن لائن بیٹھنے کی قید۔ جب دل چاہے، جس ٹائم، جس وقت، جب بھی ہمارا اپنا دل چاہے ہم فارسی کو سیکھیں، نہایت بہتر انداز میں، شیرین انداز میں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ اور جو فارسی کے شائقین بہن ہے، بھائی ہے، وہ رابطہ کرے، وہ ہماری ویڈیو کو دیکھے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے، بیل آئیکن کو دبائیں۔ انشاءاللہ آپ سب سیکھیں گے بہت جلد، بہت اچھے انداز سے فارسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گلشن فارسی۔ اور فارسی کے شائقین کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزے میں، خوش رہیں سب بہن، سب بھائی خوش رہیں، اللہ پاک کے سائے میں رہیں۔ آج ہم آ گئے ہیں اپنے نیو درس کے ساتھ گلشن فارسی میں۔ درس اول پڑھیں گے ہم۔ درس اول میں ہم آج پڑھیں گے مصدر معنی کے ساتھ۔ مصدر کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کی معنی کیا ہے وہ پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ مصدر کہتے ہیں ایک لفظ کو جس سے دوسرے لفظ نکالے جائیں، ٹھیک ہے۔ مصدر یعنی کہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کا سرچشمہ، جس سے دوسرے الفاظ نکالے جائیں، لیکن اس انداز میں نکالے جائیں کہ جب ہم اسی لفظ سے دوسرے الفاظ نکالتے ہیں تو دوسرے الفاظ کی جو ہے معنی بھی چینج ہوتی ہے اور تھوڑی شکل بھی چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً کیسے؟ مثلاً فارسی میں یہ دیکھیں الفاظ معنی یہ مصدر ہیں، یہ ہے فارسی کا مصدر ہیں، یہ ہیں اردو کے مصدر ہیں۔ اب میں سمجھاتی چلوں کہ جیسے ہم فارسی میں کہتے ہیں خوردن کا مطلب ہے کھانا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جس انداز سے، جس لہجے میں پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کو اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ خوردن لہجے کو تھوڑا چینج کر دیتی ہیں۔ فوراً جو بھی میرے پاس پڑھتی تھی تقریباً جب بھی یہ مصدر ادا کرتی تھی تو ان کو لہجے کو بالکل ہی ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ تو میں جس طرح سے پڑھتی ہوں میرے لہجے پر بالکل واضح غور کریں آپ کہ میں کس طرح سے پڑھتی ہوں۔ فارسی سیکھنے کا بہترین انداز یہی ہے کہ استاد کے لہجے پر آپ جو ہے غور کریں، توجہ دیں کہ وہ کس انداز سے پڑھتا ہے، پھر ہی ہم جو ہے ٹھیک سے فارسی سیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خوردن مطلب کہ کھانا، یہ ہے فارسی کا مصدر، اور کھانا یہ اردو کا مصدر۔ اب دیکھیں کھانا سے ہم اردو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک کھانا مصدر ہے، اس سے ہم کتنے الفاظ نکالتے ہیں؟ کھانا کھایا، کھا رہی ہو، کھاؤ گی، میں نے کھا لیا، تم کھا چکی، ہم کھائیں گے، اور کھاتی رہو، تمہیں کھلاؤں، اس کو کھلاؤں، وہ کھا گئی۔ یہ سارے لفظ کہاں سے نکلے؟ میننگ الگ الگ ہے، الفاظ جو ہیں وہ بھی لکھائی الگ الگ ہوگی، لیکن نکلے کہاں سے؟ ایک کھانا سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کھانا لفظ سے، مصدر سے ہم نے اتنے اور لفظ بنا لیے ہیں جس کا زمانہ بھی الگ ہو گیا۔ تو وہ کھا گئی، میں کھا رہی ہوں حال میں ہے، تم کھاؤ گی، وہ جو ہے کھانے آئے گی، اور میں اسے کھلا رہی ہوں، میں اس کو کھلا چکی۔ یہ سارے دیکھیں زمانے بھی الگ الگ بن رہے ہیں اور میننگ بھی الگ الگ ہو رہی ہے، لیکن نکلا کہاں سے؟ صرف ایک کھانا سے نکلا ہے، کھانا، ٹھیک ہے۔ ایک کھانا سے مختلف الفاظ ہم نے نکالے جس کی میننگ بھی الگ ہے اور جس کے زمانے بھی الگ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو لفظ کا سرچشمہ یہ ایک کھانا ہے، اردو میں کھانا، فارسی میں خوردن۔
تو اس سے ہم مختلف الفاظ نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مصدر، ٹھیک ہے۔ یہ مصدر اس طرح سے لکھا جاتا ہے مصدر۔ اب معنی کے ساتھ مصدر کا کیا مطلب ہوا کہ ایک لفظ جس سے دوسرے الفاظ نکالے جائیں، مشتق کیے جائیں، دوسرے الفاظ نکالے جائیں لیکن ان کی میننگ الگ الگ ہو، ان کا زمانہ بھی الگ الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خوردن کا مطلب ہے کھانا، آشامیدن، ٹھیک ہے۔ لفظ جو ہے لہجے پر غور کریں، آشامیدن پینا، ٹھیک ہے۔ آمدن، اب کافی خواتین آمدن کہہ دیتی ہیں، آمدن نہیں آمدن، آمدن یعنی آنا، ٹھیک ہے۔ اور رفتن یعنی جانا۔ اب ہر مصدر سے ہم آگے چل کر پڑھیں گے، کس کا کیا زمانہ ہے، کس سے کس طرح سے الفاظ نکلیں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے ہم سب کچھ پڑھیں گے، لیکن فی الحال ان مصدر کو سمجھ لیں مصدر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ خوابیدن، خوابدن، کافی خواتین کہتی ہیں خوابدن، خوابدن نہیں خوابیدن، خوابیدن یعنی سونا۔ اور شستن، ٹھیک ہے، شستن یعنی دھونا۔ اور نشستن، ٹھیک ہے، لفظ تھوڑا لمبا ہے، اس کو دھیان سے سنیں، نشستن، نشستن یعنی بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور برخاستن یعنی اٹھنا، کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں نشست و برخاست ہوئی، یعنی ایسے کوئی پروگرامس ہوتے ہیں اس میں یہ اس طرح سے وہ نشستن یعنی بیٹھنا اور برخاستن یعنی اٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں مصدر، اور جو ہے یہ فارسی کے مصدر ہیں، یہ اردو کے مصدر ہیں۔ اب ہم ان سے دوسرے الفاظ نکالیں گے، اب ہم انہی سے زمانے بنائیں گے، ایک ایک سے الگ الگ زمانہ بنے گا ہمارے بولنے کے، جو ہے ٹائم کے حساب سے اور کام کے حساب سے بولنے میں یہ سارے کام آئیں گے۔ خوردن کھانا، آشامیدن پینا، ویسے نوشیدن بھی پینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آمدن، آمدن نہیں آمدن آنا، رفتن جانا، خوابیدن سونا، شستن دھونا، نشستن بیٹھنا، برخاستن اٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مصدر۔ اور اسی طرح سے جو ہے ہم آگے ان کے الفاظ بنائیں گے، لیکن فارسی میں وہی میں کہوں گی کہ فارسی جلد از جلد اگر سیکھنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان مصدرز کو سمجھنا ہوگا، ان کی میننگ کو بالکل فٹ رٹا لگا کر یاد کرنا ہوگا، اس کے بعد ان کے لہجے کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں۔ جب اس کا لہجہ بھی سمجھ میں آ جائے، اس کا میننگ بھی ہمیں بالکل فٹ یاد ہو جائے، اور جو ہے اس کے ادائیگی کا انداز بھی آ جائے، یقین کریں ہم بہت جلد فارسی سیکھ جائیں گے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ان مصدرز کی میننگ یاد کی جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ ضمائر یاد کیے جائیں، ضمائر بھی آئیں گے بعد میں، لیکن فارسی کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ فی الحال ان مصدرز کی میننگ لفظ بے لفظ یاد کی جائے۔ انشاءاللہ جو ہے درس آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جہاں سے سمجھ میں نہیں آتا سوال کر لیں مجھ سے، کمنٹ میں سوال کریں، انشاءاللہ جو ہے میں اس کا آپ سب کو اچھے سے جواب دوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ میرا درس سمجھ میں آ جائے گا آپ سب کو، کہیں پر بھی سوال کی گنجائش نہیں رہے گی، لیکن اگر سوال کی گنجائش رہتی ہے تو مجھ سے کمنٹ میں سوال کریں، تو اس کا میں انشاءاللہ جواب دوں گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنے دوسرے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، سلامت رہیں، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔